اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس عظیم گھرانے کی شان و عظمت اور سیری و رفتاری کے بارے میں بتائیں گے جو بڑی شان عظیم والا گھرانہ ہے۔ وہ سیری اور رفتاری کیسے کرتے تھے؟ ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور پانی کے ساتھ سحری کی، اور روزہ رکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کام کے لیے باہر چلے گئے، اور جب مزدوری کر کے گھر واپس آئے تو اتنا آٹا لے آئے کہ 4 روٹیاں بن جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آٹا گوندھ کے روٹیاں تیار کی اور دسترخوان پر کھانا لگایا، اور جب کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے تو ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی، اور ایک روٹی حضرت امام حسن اور ایک روٹی حضرت امام حسین کو دی، اور ایک روٹی حضرت بی بی فاطمہ نے خود لی۔ جب سب نے کھانا شروع کر دیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنی پلوں میں لپیٹ لی۔ جب حضرت علی نے یہ ماجرا دیکھا تو بولے، اے فاطمہ، پہلے ہی ایک روٹی تھی اور تم نے آدھی کھائی ہے اور آدھی لپیٹ لی ہے، یہ کیوں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، تو یہ بیٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ آپ نے وہ روٹی لی اور اپنے گھر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ آؤ فاطمہ، تم دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ حضرت فاطمہ اندر آئیں اور روٹی نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بیٹی، کہ اگر تم آج یہ روٹی نہ لاتی تو تمہارے بابا کی یہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی۔ کتنی عظیم تھی وہ بیٹی، جن کو اپنی بھوک سے زیادہ اپنے والد کی بھوک کی پرواہ تھی۔ ایک بار حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے یہ منت مانی کہ اللہ ہمارے بیٹوں کو صحت دے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ پاک نے دونوں شہزادوں کو صحت دی تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے روزہ رکھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور جب روزہ رکھ کے حضرت علی کام پہ گئے اور روزہ افطاری سے پہلے واپس آئے تو کچھ آٹا لائے جس سے 5 روٹیاں بن جائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے روٹیاں بنائی اور کھانا تیار کر کے رکھا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی تو آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے حصے کی روٹی بھی اس یتیم کو دے دیتا ہوں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اس یتیم کو دے دیں، اور پھر دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور کل پھر روزہ رکھنے کا عہد کیا۔ صبح پھر جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور پانی کے ساتھ سحری کی، ان کو روزے میں دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی روزہ رکھنے کی ضد کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نیت کروا کے روزہ رکھوایا، اور حضرت علی کام پر چلے گئے، اور جب مزدوری کر کے واپس آئے اور واپسی پر کچھ آٹا لائے، اور پھر حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائی اور کھانا دسترخوان پر لگایا، اور اتنے میں پھر آواز آئی کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں
مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی اس غریب کو دے دو۔ اور حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے حصے کی روٹی اس غریب کو دے دوں۔ اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اس غریب کو دے دیں۔ اور پھر دونوں شہزادوں نے بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی اس غریب کو دے دی، اور سب نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور تیسرے دن پھر روزہ رکھنے کی نیت کی، اور پھر تیسرے دن بھی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور روزہ رکھا۔ اور حضرت علی کام پر گئے اور واپسی پر پھر آٹا لائے کہ کچھ روٹیاں بن جائیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آٹا گوندھ کے 5 روٹیاں بنائیں اور کھانا دسترخوان پر لگایا۔ اور جب افطاری کرنے لگے تو آواز آئی کہ میں قیدی ہوں اور ابھی ابھی قید سے آزاد ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ عظیم گھر ہے، یہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دی، اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دی، اور سب نے مل کر پانی سے روزہ افطار کیا۔ قربان جاؤں اس عظیم گھرانے پر جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کے پیٹ بھرنے کا سوچتے رہے۔ اس ویڈیو سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری میں جو کچھ ملے اس پر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل افطاری اور سحری میں لوگوں کے گھروں میں کئی کھانے ہوتے ہیں، اور کہیں غریب ہوتے ہیں جو ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔